ہمارے اکثر دانشور امت مسلمہ کے تصور کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آج کے دور میں امت نامی کوئی چیز اس دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امت کے تصور کو پوری طرح زندہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات مفادات پر نہیں بلکہ عشق و محبت پر مبنی ہیں۔ ترکی کے رہنما نے کہا کہ پاکستان کا دکھ بھی ہمارا ہے، خوشی بھی ہماری ہے اور کامیابی بھی ہماری ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور FATF کے فورم پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ترک صدر نے قومی ریاست کے تصور پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سرحدیں اور فاصلے مسلمانوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائیوں پر مظالم کے خلاف ان کا ساتھ دینا ہم سب پر فرض ہے۔ طیب اردوغان نے کہا کہ ہم پاک ترک تجارت کو $5 ارب سالانہ کی سطح تک لے جائیں گے۔ ترک صدر گزشتہ 10 سال میں پاکستان کے 9 دورے کر چکے ہیں۔ پاکستان میں زلزلہ آیا تو ترکی نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان میں سیلاب آیا تو ترکی پاکستان کی مدد کو آیا۔ رجب طیب اردوغان صرف پاکستان کے لیے گرم جوش نہیں ہے، وہ مصر کی اسلامی تحریک اخوان المسلمون اور فلسطین کی اسلامی تحریک حماس کے لیے بھی بھرپور آواز اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے مصر میں جنرل سیسی کے مظالم کے بعد اخوان کے رہنماؤں کو ترکی میں پناہ دی ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اب انہوں نے پاکستان میں جو کچھ کہا ہے وہ امت کے تصور کو زندگی مہیا کرنے سے کم نہیں۔ طیب اردوغان اس وقت مسلمانوں کے واحد امت گیر رہنما ہیں جو عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اقبال اور ان کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام کی نہاد اور مزاج میں جو آفاقیت اور عالمگیریت ہے، وہی آفاقیت اور عالمگیریت اس نے مسلمانوں کے مزاج میں پیدا کی تھی۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ اسلام نے مسلمانوں کو رنگ، نسل، قبائلیت، قومیت، لسانیت، جغرافیے، فرقے اور مسلک سے بلند کر کے ایک امت بنایا تھا۔ قرآن نے خود مسلمانوں کو امت وسط کہا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تقوی اور علم کے سوا کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی، مہاجر نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ناراضی سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں جن گھڑوں سے نکالا تھا تم پھر انہی گھڑوں میں گرنا چاہتے ہو۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسلمان امت کے سمندر کی ویل فش تھے، مگر مسلم دنیا کے حکمرانوں نے انہیں قوم، جغرافیہ، نسل، زبان، ذات پات، برادری، قبیلے، فرقے اور مسلک کے تعصبات میں مبتلا کر کے انہیں کنویں کا مینڈک بنا دیا۔ مسلمان جہاں کہیں گئے وہاں انہوں نے صرف حکومت اور سلطنتیں پیدا نہیں کی بلکہ ایک تہذیبی تجربہ بھی خلق کر کے دکھایا۔ مسلمانوں نے اسپین کا وسیع علاقہ فتح کیا اور مسلم اسپین کا تہذیبی تجربہ خلق کیا۔ مسلمانوں نے بر صغیر فتح کیا اور ہند اسلامی تہذیب کا تجربہ وجود میں آیا۔ ان تجربوں کا اظہار مقامی تھا لیکن ان کی روح آفاقی تھی۔ یہ امت کا تصور تھا جس نے محمد بن قاسم کو سندھ کی مظلوم مسلمان خواتین کی مدد کے لیے سندھ آنے پر مائل کیا۔ یہ امت کا تصور تھا جس کے تحت قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے تشدد اختیار کرنا پڑا تو کریں گے۔ یہ امت کا تصور تھا جس کے تحت 2 قومی نظریہ وضع ہوا اور قیام پاکستان ممکن ہوا۔ یہ امت کا تصور تھا جس کے تحت اسلامی کانفرنس کی تنظیم وجود میں آئی۔
یہ امت کا تصور تھا جس کے تحت افغانستان میں جہاد گلوبلائزڈ ہوا. یہ امت کا تصور ہے جس کے تحت طیب اردغان نے کہا ہے کہ پاک ترک تعلقات مفادات پر نہیں عشق و محبت پر مبنی ہے. یہ امت کا تصور ہے جس کے تحت ترک صدر نے کہا کہ سرحدیں اور فاصلے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ملت اور امت کے ہم مانی تصورات کو بر صغیر کے مسلمانوں نے جس طرح سمجھا اور برتا، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بات راز نہیں کہ خلافت ترکی میں ختم ہو رہی تھی اور خلافت تحریک بر صغیر میں چل رہی تھی. اس وقت پورا عالم اسلام سویا پڑا تھا، بلکہ عالم عرب ترکی کے دشمن کا کردار ادا کر رہا تھا، مگر بر صغیر میں یہ شعر گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. بر صغیر کے مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے صرف تحریک نہیں چلائی اور صرف نعرے نہیں لگائے، بلکہ انہوں نے ترکی کے لیے خطیر رقم بھی جمع کی. خواتین نے اپنے زیور پیش کیے. آج طیب اردغان امت کے تصور کی بات کر رہے ہیں تو اسی تحریک کی وجہ سے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ ترکی کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے تاریخی کردار کو نہیں بھولے. وہ اقبال کو یاد کرتے ہیں تو اقبال کی شاعری کی آفاقیت کی وجہ سے. اقبال کا ذہنی کلچر وہی تھا جو خلافت تحریک برپا کرنے والوں کا تھا. چنانچہ اقبال نے 20ویں صدی میں امت کے تصور کو جس طرح بیان کیا اس کی مثال نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. پھر کہتے ہیں بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اور کہتے ہیں یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تو رانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. اور پھر کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور آخری شعر سنیے کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی. اقبال کو خدا کی بارگاہ سے امید ہے کہ بہت جلد ترکوں کو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت، بر صغیر والوں کو ذہانت اور عرب والوں کو فصاحت و بلاغت عطا ہوگی. اور جب کہیں مسلمانوں کی یہ خوبیاں اکٹھی ہو گئیں، امت کے احیاء اور اس کے عروج کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا. ہر کمال رازوال، ہر زوال را کمال. اگر یہ صرف ہمارا خواب ہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ خواب دیکھنا بھی یقیناً پسند آئے گا. آرزو، نیت اور ارادے کا ثواب تو ملے گا نا.